السلام علیکم، میں ہوں یسرا شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مشرق ڈیجیٹل کا نیوز بلیٹن۔ اور میں ہوں محمد شیوینس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے لاہور سمیت پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 4 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی اضافی فائنینسنگ کی منظوری دے دی۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان کی زیر صدارت ستھرا پنجاب کا اہم اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمران رانا توقیر کا زیر تعمیر ریڑھی بازار کا دورہ۔ ڈی جی پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی پنجاب کا فیصل آباد کا دورہ، مختلف پارکس کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل سیشن جج کمالیہ اسحاق ہاشر نے کلمہ چوک میں پودے لگائے۔ تجاوزات کے خلاف مجوزہ آپریشن سے قبل دکانداروں کو وارننگ نوٹس جاری۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے شہریوں کو مردہ مرغیاں کھانے سے بچا لیا۔ پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ آغوش پروگرام کا جائزہ اجلاس۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ندیم ناصر کا شہر کا دورہ، لوگوں سے ستھرا پنجاب کی ٹیموں کی ورکنگ سے متعلق دریافت کیا۔ چیئرمین ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ مامو کانجن کا دورہ، طلباء و طالبات میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ گورنمنٹ اسلامیہ گریجویٹ کالج قصور میں میٹرک میں 80% سے زائد نمبر لینے والے اسٹوڈنٹس کی فیس معاف کر دی گئی۔ پسرور میں ٹریفک حادثہ، 2 بھائی ایک کزن جاں بحق۔ 14 سال قبل ہونے والے قتل کی باقیات گھر سے برآمد، قاتل حقیقی بیٹا، بیٹی اور داماد نکلے۔ جنوبی افریقی بلے باز نے ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر اذلان شاہ نے دوسری شادی کا اعلان کر دیا۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ بلیٹن میں شامل کریں گے آج کی سب سے اہم خبر۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے 4 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی اضافی فائنینسنگ کی منظوری دے دی۔ اے ڈی پی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق فنڈ صوبہ بلوچستان میں پانی سے متعلق منصوبے پر خرچ ہوں گے۔ جدید پائپ واٹر سپلائی سسٹم متعارف، پانی کے ضیاع میں نمایاں کمی آئے گی۔ اے ڈی پی کا کہنا ہے کہ 1839 ایکڑ بارانی اراضی میں بھی پانی کی دستیابی بہتر ہوگی۔ منصوبہ سوپ اور مولا دریا بیسن میں روزگار اور خواتین کے لیے معاشی مواقع بڑھائے گا۔ منصوبے میں جاپان فنڈ اور ہائی لیول ٹیکنالوجی فنڈ کی کو فائنینسنگ بھی شامل ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان عثمان خالد کی زیر صدارت ستھرا پنجاب کا اہم اجلاس، سروس ڈلیوری، انسداد سموگ اور صفائی امور پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ڈیرہ غازی خان سے مشرق ڈیجیٹل کے عمران نذیر کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں اے سیز، چیف آفیسرز اور ڈسٹرکٹ اور تحصیل مینیجرز نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عثمان خالد نے شہر و دیہی علاقوں میں مطلوبہ صفائی عملہ مکمل کرنے کی ہدایات کرتے ہوئے بڑے ٹاؤنز کا صفائی پلان فوری شیئر کرنے کا حکم دیا۔ اجلاس میں مثالی صفائی کے لیے افرادی قوت اور مشینری بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی عمران رانا توقیر کا زیر تعمیر ریڑھی بازار کا دورہ، تعمیراتی کام کا تفصیلی جائزہ لیا۔ میلسی سے قصور حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے ریڑھی بازار کے تکمیلی کام کو بہتر کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر عمران رانا توقیر کا کہنا تھا، ریڑھی بازار کے تعمیراتی کام میں معیار پر خصوصی توجہ دی جائے۔ عمران رانا توقیر نے بتایا، بذریعہ قرآن اندازی مختلف بازاروں میں موجود ریڑھیاں یہاں لگائی جائیں گی۔ ریڑھی بازار سے روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اور ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ مظفر خان، اسسٹنٹ کمشنر میلسی زہیب کریم، ڈپٹی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن میاں نعیم عاصم اور دیگر افسران موجود تھے۔ ڈائریکٹر جنرل پارکس اور ہارٹی کلچر اتھارٹی پنجاب نہید بلوچ کا فیصل آباد کا دورہ، مختلف پارکس کا دورہ بھی کیا۔ فیصل آباد سے بیورو چیف مشرق ڈیجیٹل کی رپورٹ کے مطابق ڈی جی پارکس اینڈ ہارٹی کلچر نہید بلوچ کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہارٹی کلچر ایجنسی فیصل آباد دلاور خان نے استقبال کیا۔ اس موقع پر پی ایچ اے کے افسران، ڈائریکٹر انجینئر احسان جاوید، ڈائریکٹر ایڈمن فیصل آباد، ڈائریکٹر جواد شاہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر رانا جہاں زیب، ثنا اکرام، سمید اکرم اور دیگر بھی موجود تھے۔ ڈی جی پی ایچ اے نے باغ جناح، ڈی گراؤنڈ، کنال روڈ اور دیگر گرین ایریاز کو وزٹ کیا۔ وزٹ کے دوران ڈی جی پی ایچ اے نے مختلف سائٹس پر بریفنگ لی اور ضروری ہدایات جاری کی۔ ڈی جی پی ایچ اے نے کنال روڈ پر پودا بھی لگایا۔ کمالیہ میں شجر کاری مہم کے سلسلے میں ایڈیشنل سیشن جج کمالیہ اسحاق ہاشر کی جانب سے کلمہ چوک میں پھولوں کے پودے لگائے گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے نجم الحسن بابر کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے کہا،
شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر وہ ایڈیشنل سیشن جج اسحاق حاشر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شجرکاری نہ صرف ماحول کو بہتر بناتی ہے بلکہ صحت مند معاشرے کی تشکیل میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بورے والا میں ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت سموگ سے آگاہی کا دن منایا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر بورے والا سمیت وکلاء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے ندیم اقبال کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کی طرح بورے والا میں بھی MWMC کی جانب سے سموگ کی آگاہی سمیت شاہراہوں کی صفائی ستھرائی کا دن منایا گیا۔ دن کی مناسبت سے منعقدہ تقریب میں سابق MNA، سابق MPA، صدر بار، جنرل سیکرٹری بار سمیت مرکزی انجمن تاجران اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء تقریب کا کہنا تھا شہریوں کو چاہیے کہ کوڑا کرکٹ کو آگ مت لگائیں اور سموگ کے دنوں میں احتیاط برتیں۔ کمالیہ سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کریں گے، جہاں اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر کی ہدایت پر پیرا فورس اور میونسپل کمیٹی کے اہلکاران نے بازار میں تجاوزات کے خلاف مجوزہ آپریشن سے قبل دکانداروں کو وارننگ نوٹس جاری کر دیے۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ وارننگ کے باوجود بھی اگر کسی مقام پر تجاوزات برقرار پائے گئی تو متعلقہ دکانداروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں، ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ فیصل آباد میں دودھ، دہی، گھی، کھویا میں ملاوٹ کے خلاف کریک ڈاؤن، کھویا یونٹ کی پروڈکشن بند، مقدمہ درج، تمام مشینری ضبط کر لی گئی۔ فیصل آباد سے شبیر آزاد کی رپورٹ کے مطابق DG فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیموں نے کلیانہ والا میں چھاپہ مارا، جہاں 100 لیٹر جعلی دودھ، بھاری مقدار میں گھی اور کھویا تلف کر دیا گیا۔ DG فوڈ اتھارٹی کا بتانا ہے کہ یونٹ مالک جعلی دودھ اور گھی کی ملاوٹ سے جعلی کھویا تیار کر رہا تھا۔ یونٹ سے بنا سبتی گھی اور ممنوعہ پاؤڈر بھی برآمد کیا گیا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا کی بڑی کارروائی، 1100 کلو باسی اور بیمار جانور کا گوشت تلف کر دیا گیا۔ سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کے مہر نوید اختر کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگودا نے سالم پھیرا انٹرچینج پر ناکہ لگا کر گوشت سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ ویٹنری ڈاکٹر نے گوشت کی موقع پر جانچ کر کے اسے انسانی استعمال کے لیے انتہائی مضر قرار دیا۔ مزید کارروائی کرتے ہوئے گوشت کو موقع پر تلف جبکہ 2 ملزمان کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج کروا دیا گیا۔ گاڑی اور ڈرائیور دونوں کو پولیس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ گوشت راولپنڈی کمیٹی چوک میں موجود ریسٹورنٹس کو سپلائی کیا جانا تھا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب کی زیر صدارت پنجاب ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ پروجیکٹ کے آغوش پروگرام کے حوالے سے ماہانہ کارکردگی کا جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈائریکٹر آغوش پروگرام آفتاب احمد نے بریفنگ دی۔ خوشاب سے سید حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں CEO ہیلتھ ڈاکٹر سائمہ اکرم نیازی، ڈائریکٹر آغوش پروگرام آفتاب احمد، DO سیکنڈری ایجوکیشن یاسین ساجد سمیت متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ آغوش پروگرام کے ڈائریکٹر آفتاب احمد نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول کو بریفنگ میں بتایا آغوش پروگرام کے تحت رجسٹرڈ اہل خواتین کو رقوم ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کی جا چکی ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے آغوش پروگرام کی مد میں حاملہ خواتین کی رقم 23,000 سے بڑھا کر 38,000 روپے کر دی گئی ہے۔ چنیوٹ کے شہریوں کو پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مردہ مرغیاں کھانے سے بچا لیا۔ بڑے پیمانے پر مردہ مرغیوں کی ترسیل ناکام بنا دی۔ مشرق ڈیجیٹل کے ملک نواز کی رپورٹ کے مطابق پنجاب فوڈ اتھارٹی کی فوڈ سیفٹی ٹیموں نے نواحی علاقہ چک 142 میں کارروائی کے دوران 400 کلو مردہ مرغیاں تلف کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ رکشہ ضبط کر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم عمیر ولد شکیل کو جعل سازی کا مکروہ دھندا کرنے پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ فیصل آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں پر صفائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر نے صبح کے وقت شہر کا دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر طارق روڈ، محمد پورہ اور دیگر علاقوں میں گئے۔ اہل علاقہ سے ستھرا پنجاب کی ٹیموں کی ورکنگ اور ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن سے متعلق دریافت کیا۔ ندیم ناصر نے ویسٹ ورکرز کی ڈیوٹی پر موجودگی کا جائزہ بھی لیا۔ ظفروال سے مشرق ڈیجیٹل کے طارق اسحاق کی رپورٹ کے مطابق CEO ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈاکٹر محمد عدنان کا کہنا ہے کہ عوام کی خدمت اور صحت کی مفت سہولیات کی 24 گھنٹے فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر صحت خواجہ عمران نذیر اور سیکرٹری صحت نادیہ ثاقب کے خصوصی احکامات کی روشنی، جبکہ ڈپٹی کمشنر سید حسنین رضا کی ہدایت پر لوگوں کو مفت طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے
ہر جمعے کو مرحلہ وار تحصیل کی سطح پر لوگوں کی طرف سے شکایات سنا کریں گے اور صحت کے حوالے سے ہر قسم کی درپیش مشکلات کا موقع پر ازالہ کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں 28 نومبر کو ناروال، 5 دسمبر کو شکرگڑھ اور 12 دسمبر کو ظفروال 10 بجے سے 12 بجے تک شکایات سنی جائیں گی۔ وزیر آباد سے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد نعمان رفیع راجپوت کی خدمات کے اعتراف میں پریس کلب وزیر آباد کی جانب سے نجی ریسٹورنٹ میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں کمیونٹی کی فلاح و بہبود اور مریضوں کی خدمات کے لیے نمایاں کارکردگی دکھانے والے ڈاکٹرز کو خصوصی شیلڈز بھی پیش کی گئی۔ تقریب میں پریس کلب کے عہدیداران، سینئر صحافیوں شکیل احمد اوان، سید شہباز بخاری، نیار عالم، شیخ محمد علی فاروق چیمہ اور دیگر سمیت سماجی رہنماؤں اور میڈیکل کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر پریس کلب کی جانب سے منتخب ڈاکٹر صدر پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ضلع وزیر آباد ڈاکٹر سجن محمد جمال ناصر اور جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد نعمان رفیع راجپوت کو اعزازی شیلڈز بھی پیش کی گئی۔ چیئرمین ووکیشنل انسٹیٹیوٹ خالد مسعود چودھری کا مامو کانجن ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کا دورہ، طلبہ اور طالبات کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ مامو کانجن سے حافظ محسن کی رپورٹ کے مطابق ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں کمپیوٹرز لیب، موٹر سائیکل مکینک لیب، کپڑے سلائی کی لیب کو پنجاب گورنمنٹ کی ہدایت پر اپ گریڈ کیا گیا ہے۔ دورے کے دوران چیئرمین ووکیشنل انسٹیٹیوٹ خالد محمود چودھری، طاہر اکرم ریجنل مینیجر، نگت شاہد، بشرا نواز، محمد الیاس اور دیگر نے کورس مکمل کرنے والے اسٹوڈنٹس میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر خالد محمود چودھری نے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا، نوجوانوں کو ہنرمند بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ووکیشنل ٹریننگ ادارے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، ہم ہیں آپ کی آواز، ہم پہنچائیں گے پاکستان اور دنیا بھر کی ہر خبر آپ تک، ہم کریں گے حالات حاضرہ کا بے خوف تجزیہ اور رکھیں گے آپ کو آپ کے ارد گرد کی ہر خبر سے باخبر۔ سب سے پہلے مشرق ڈیجیٹل، جہاں صحافت صرف صحافت نہیں ایک مشن ہے۔ آج ہی مشرق ڈیجیٹل کی ٹیم کا حصہ بنے۔ صحافت کی آزادی اور وقار کے لیے، عزت، شہرت اور پہچان کے لیے، نمائندگی کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ بلیٹن میں چنیوڑ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر بوانا میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈپٹی کمشنر چنیوڑ صفی اللہ گوندل کی ہدایت پر شہر کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے شہر کی مرکزی شاہراہوں کی دیواروں پر خوبصورت پینٹنگ کر کے انہیں انتہائی خوبصورت بنایا جا رہا ہے، جسے وال آف بوانا کا نام دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں محمد افضل رمانہ سے۔ جی افضل۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر چنیوڑ صفی اللہ گوندل کی ہدایت پر بوانا شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ بوانا شہر کی مختلف شاہراہوں کو وال آف بوانا میں تبدیل کرنے کا عمل جاری ہے۔ میں اس وقت جنگ چنیوڑ روڈ پر موجود ہوں، جسے وال آف بوانا میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی معیز حسنین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے کہ اس حوالے سے۔ جی بالکل، حکومت پنجاب کے ویژن کے مطابق ایک تو میونسپل سروسز کو بیٹر کرنے کے لیے کافی زیادہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ پروجیکٹس ہم نے کنسیڈر کیے ہیں، جس کے اندر ہماری بیوٹیفیکیشن کے پروجیکٹس ہیں، پلانٹیشن ہے، اور اسی طرز پر ایک آپ کے بیک سائڈ پر جو ہم نے یہ دیوار تیار کی ہے، اس کا مین پرپس جو ہے یہاں کی ثقافت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس کے اندر ہم نے کیلیگرافی کے ڈیزائنز کو، مختلف جو ہماری نمایاں بلڈنگز ہیں ان کی پینٹنگ کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈفرینٹ گھڑ سواروں کی پکچرز کو یہاں پر پورٹری کیا ہے، تاکہ ایک اچھی جیسچر کے اندر ہم بھوانا کا جو ایک کلچر ہے یا اس کی جو ایک خوبصورتی ہے اس کو ہم ابھار سکیں اور صوبائی لیول پر اس کو جو ہے نا ہم پورٹری کر سکیں۔ جی تھینک یو۔ جی میرے ساتھ موجود چیف آفیسر میونسپل کمیٹی معیز حسنین کی بات آپ نے سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے بوانا شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں تاکہ بوانا شہر کی خوبصورتی کو بڑھایا جا سکے۔ جی جڑاوالا میں 14 سال قبل ہونے والے قتل کی باقیات گھر کے کمرے سے برآمد، قاتل حقیقی بیٹا بیٹی اور داماد نکلے۔ جڑاوالا سے مشرق ڈیجیٹل کے محمد عثمان کی رپورٹ کے مطابق تھانہ سٹی جڑاوالا کے علاقہ 126 گاف بے شہروانہ میں تقریباً 14 سال قبل گھریلو جھگڑا کے دوران صدیق مسیح نامی شہری کو اس کی حقیقی بیٹی سائمہ، حقیقی بیٹے رفیق اور داماد مقبول نے تشدد کر کے قتل کر دیا تھا اور لاش کو گھر کے کمرے میں گڑھا کھود کر دفنا دیا تھا۔ رشتہ داروں کو ظاہر کیا گیا کہ صدیق نشہ کرتا ہے جو گھر سے نکل گیا ہے اور مل نہیں رہا۔ پولیس نے شراب بیچنے کے شک میں
मकतूल सदीक के बेटे रफ़ीक को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि वो शराब नहीं बेचता बल्कि इसने अपने वालिद को 14 साल कबल कत्ल करके घर में दफना दिया, जिस पर SHO ने कार्रवाई करते हुए कमरे में खुदवाई करवाई तो हड्डियों का ढांचा बरामद हो गया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साथी मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पसरूर में ट्रैफिक हादसे में 2 सगे भाई और 1 कजन जाँ बाग हो गए। मशरिक डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक चुविंडा पडियाना रोड पर सहू रेडकी स्टॉप के करीब रेस लगाती तेज रफ्तार कारों की लोडर रिक्शा से टक्कर के नतीजे में रिक्शा पर सवार 3 मजदूर मौके पर ही जाँ बाग हो गए। तीनों मजदूर काम से वापस अपने घर चुविंडा जा रहे थे। हादसे के बाद कार सवार कारों को छोड़कर फरार हो गए। हलाक होने वालों में 35 साला इलियास, 30 साला अरशद और 30 साला जिशान शामिल हैं। हादसे में जाबाक होने वाले इलियास और अरशद सगे भाई थे, जबकि जिशान कजन था। रेस्क्यू 1122 और थाना पडियाना पुलिस ने लाशों को सिविल अस्पताल पसरूर मुंतकिल कर दिया है। नारंग मंडी में लाख रुपए मालियत के मवेशी जहर देकर हलाक कर दिए गए। किसान गम से निडाल, पुलिस ने नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मशरिक डिजिटल के मोहम्मद सहमियों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाई गांव जंडियाला कलसा में लाखों रुपए मालियत के मवेशी पर इसरार तौर पर हलाक हो गए। लेबॉर्ट्री से मसूल होने वाली मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि मवेशियों को जहर दिया गया है। वाक़े के बाद मुतासरा किसान आसिफ शदीद ज़हनी सदमे से दो चार है। आसिफ के मवेशी मुख्तलिफ औकात में मुद्दा पाए जाते रहे, जिस पर उसे शक हुआ कि किसी ने जानबूझकर नुकसान पहुँचाया है। शक के बाद आसिफ ने मवेशियों के करीब से मिलने वाली रोटी के टुकड़े लेबॉर्ट्री भिजवाए। हतमी रिपोर्ट में वाज़ह किया गया है कि खुराक में जहरीला मवाद शामिल था, जिसके बायस मवेशी हलाक हुए। थाना नारंग पुलिस ने नामालूम मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। सब स्पीड पुलिस ने खातून समेत 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके उनसे मंशियात बरामद कर ली। पसरूर से मशरिक डिजिटल के समर जाफरी की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजमान से 2 किलो चर्स पकड़ी गई। पुलिस का कहना है कि मुलजिमा और मुलजिम दोनों इलाके में मंशियात फरोख्त करते थे। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज एडन मार्करम ने टेस्ट क्रिकेट की तारीख में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। गुवाहाटी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने भारत को तारीखी शिकस्त से 2-4 करके सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। जनूबी अफ्रीका की जीत में एडन मार्करम का बल्लेबाजी से हटकर भी किरदार इंतहाई अहम रहा। उन्होंने दोनों इनिंग्स में मजमूई तौर पर 76 रन बनाए और 9 कैचेस पकड़े। ये टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहला मौका है जब किसी फील्डर ने एक मैच में 9 कैचेस पकड़े हों। इससे कबल एक टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा 8 कैच पकड़ने का रिकॉर्ड भारत के अंजिका रहाणे के पास था, जो उन्होंने 2015 में श्रीलंका के खिलाफ मैच में बनाया था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अजलान शाह ने दूसरी शादी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अजलान शाह ने ऐलान किया है कि वो पहली अहलिया की रजामंदी से दूसरी शादी करने जा रहे हैं। अजलान शाह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर बताया कि वो खुद ये खबर मदाहों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि किसी गलतफहमी या अफवाह से बचा जा सके। उनके मुताबिक ये फैसला उनके लिए भी गैर मामूली है, मगर पहली अहलिया की मुकम्मल रजामंदी के साथ ये कदम उठाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने दरख्वास्त की कि उनके ख़ानदान को इस मामले से दूर रखा जाए, क्योंकि ये उनकी ज़ाती ज़िंदगी का हिस्सा है। उन्होंने मदाहों से दुआओं और नेक तमन्नाओं की अपील की है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।